ہاں جی گائز، آج فالکہ یونین کلب نے ایک ہڑتال کی ہوئی ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ تو آج اس میں شریک ہوتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا مطالبات ہوتے ہیں اور سب آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ تو چلیے ابھی خطاب سنتے ہیں ان کا اور احتجاج دیکھتے ہیں کیا۔ عزت کریں گے تو وہ بھی ساری عزت کا خیال رکھیں گے، یقیناً اسی اپنے معاملات جڑے نے وہ طے کر لیں گے۔ میں ہوں بھی سارے انجمن تاجران دی طرفوں انتظامیہ نے دسنا چاہ رہے ہیں کہ اسی انہاں معاملات سے مذاکرات واسطے اج بھی تیار ہاں، کل تک بھی سارے مذاکرات ہوندے رہے نے اور آئندہ بھی اسی مذاکرات کریں گے۔ ساڈا احتجاج اس زیادتی دے خلاف ہے جیڑی کل کیتی گئی ہے۔ اگر ایک دن دا صبر کر لیا جاندہ یا انجمن تاجران دے ذمہ داران بلا کے دسیا جاندہ کہ اسی ایکشن کرنا چاہنے ہیں، اگر اسی اس تو پہلے کو حل نہ کر دے کہ یقیناً انتظامیہ ایکشن کر دی، مگر ساڑھے نوٹس دینے تو بغیر فوری طور تے اس طرح ایکشن کرنا وہ انتہائی زیادتی ہے۔ اس زیادتی دے حوالے نال ساڑھا احتجاج ہے اور اس احتجاجی حوالے نال ہی اسی سارے تاجران احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اس تو بعد نہ تے لوگ تاجر جڑے نے کوئی دہشت گرد نے، نہ یہ کوئی چور لٹیرے نے، انہاں اتے ایف آئی آر دینا یہ اس تو زیادہ وڈی زیادتی ہے۔ میں سارے تاجر حضرات جتنے بھی اسی اتنے موجود ہاں، اسی کسی حوالے نال بھی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جیڑی ساڈے امن خراب کرے، لیکن یہ نال میرا انتظامیہ کے مطالبہ بھی ہے کہ وہ بھی باعزت طریقے نال ساڈے نال مذاکرات کریں گے۔ اسی انشاءاللہ تعالی انتظامیہ نال تعاون بھی کریں گے اور اپنے معاملات میں طے بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تھے ڈاکٹر غلام مغل صاحب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ظفر عباس انجم، پریس کلب فالیہ، جناب مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ شہر کے لوگوں کی ہمیشہ سے دو خوبیاں ان کا سارا جہان معترف رہا ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی فطرت میں پرامن لوگ ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے یہ اپنی فطرت میں پرامن لوگ ہیں، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ان سے بدماشی کی بات کرتا ہے تو یہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ان کے حق کو چھیننے کی بات کرے گا تو پھر یہ احتجاج کی بات بھی کرتے ہیں، پرامن رہنا بھی جانتے ہیں، مطالبات کی بات بھی کرتے ہیں اور مطالبات کو منوانا بھی جانتے ہیں۔ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بات پوری طرح سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہو، کوئی ڈپٹی کمشنر ہو، کوئی کمشنر ہو یا سیکریٹری ہو، وہ یہ کان کھول کے سن لیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اور تمہاری جیب میں تنخواہ آتی ہے۔ یہ دماغ سے نکال دو کہ تمہارے افسر ہو، تم افسر نہیں ہو۔ اگر سمجھ سکو تو تم ہمارے ملازم ہو، ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہو، اس ملک کے خادم ہو، اس قوم کے خادم ہو۔ اور یہ جو خادم ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کو حقوق دینے کے لیے اختیارات لے کے آتا ہے، لوگوں کے حقوق چھیننے کے لیے نہیں آتا۔ یہ پرامن شہر جس کی انجمن تاجران تم سے مذاکرات کرے اور ہر دفعہ یہ کہے کہ آپ جس طرح چاہیں گے وہی ہوگا، آپ جس طرح سے مطمئن ہوں گے ہم آپ کو مطمئن کریں گے، کہیں پہ ڈیڈ لاک کریٹ نہ ہو، کہیں پہ کوئی انجمن تاجران کا نمائندہ اٹھ کے غصے میں بات نہ کرے، ہمیشہ ادب کی بات کرے، احترام کی بات کرے، قانون کی پاسداری کی بات کرے۔ لیکن تم کیا کرو، بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کوئی وقت دیے 40-50 لوگوں کے ساتھ دکانوں پہ آ جاؤ، گلے کے ہاتھ ڈالو اور کہو کہ 2 منٹ کے اندر دکان کو خالی کر دو، تو یہ کان کھول کے سن لو کہ اس طرح کا ظلم نہ کبھی کل برداشت کیا تھا، نہ یہ آئندہ برداشت کریں گے۔ شرافت کی زبان میں بات کرو گے، مطالبات کو مانو گے،
معاہدوں کی بات کرو گے، معاہدے بھی کریں گے، قانون کی پاسداری بھی کریں گے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ تمہارے ملازم اندر داخل ہو، گلے کے اندر 40-50 لاکھ کا کیش موجود ہو، وہ گلے کو ہاتھ ڈال کے کہے دکان سے باہر نکل جاؤ، تالے لگائیں گے، سیل کریں گے، اور پھر تم اتنے وعدے کے وفادار ہو، اتنے وعدے کی پاسداری کرنے والے ہو کہ ڈھیر سارے لوگوں کی موجودگی میں، درجنوں لوگوں کی موجودگی میں یہ بات کرتے ہو کہ کوئی فوجداری مقدمہ نہیں ہوگا، کوئی کاروائی نہیں ہوگی، لوگوں سے کمٹمنٹ کرتے ہو اور پھر تم اپنے وعدے سے پھر جاتے ہو۔ ان کے جانے کے بعد تمہیں یاد آتا ہے کہ نہیں میں بڑا طاقتور افسر ہوں، مجھے اسسٹنٹ کمشنر کہتے ہیں، مقدمہ درج نہیں ہوگا تو میری ایگو کہاں جائے گی، میری عزت کہاں جائے گی؟ تمہاری عزت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن تم اگر ہماری عزت کو ماننے سے انکار کرو تو ہم تمہیں کیسے سلام کریں؟ ہم تمہاری بات کو کس طرح سے مانیں؟ ہم احترام ادب کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ جنہوں نے قانون کی پاسداری کروانی ہے، وہ جنہوں نے قانون کی حکمرانی کروانی ہے، خود ہی قانون کو توڑ دے، کھڑے ہو کے بڑے واش گواز کے اندر کہے کہ ساروں کو لٹاؤ، ساروں کو مارو، تشدد کرو، اور پھر اپنی بہادری کے چرچے مختلف حلقوں میں بیان کرو کہ میں نے انجمن تاجران کے صدر کے والد کی دکان پہ حلہ بولا، میرے ملازموں کو مارا، ہم نے تشدد کیا، ہم نے پرچہ دے دیا، تم نے ایک FIR تھی، 2 دو، 3 دو، ڈھیر ساری دے دو۔ یہ لوگ نہ اپنے حق سے پیچھے ہٹیں گے نہ ہٹے ہیں، اور میں یہاں پہ کھڑے ہو کے انجمن تاجران کے بھی ہاتھ پہ پھر اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ تم کیوں ان پرامن لوگوں کو ستاتے ہو؟ وہ لوگ جو یہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری شرائط پر معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم گورنمنٹ کے احکامات کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ تم ہیرو بننا چاہتے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ دکھا سکو کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں بڑا بااختیار ہوں، اور کن پہ طاقت دکھانا چاہتے ہو، کن پہ اختیار آزمانا چاہتے ہو؟ وہ جو پہلے ہی تمہاری طاقت کو مانے بیٹھے ہیں، جو پہلے ہی تمہارے اختیار کو مانے بیٹھے ہیں، جو پہلے ہی تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ لوگ جو پہلے روٹین کے اندر اس وقت دکانیں کھول کے اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، آج یہاں پہ سراپا احتجاج ہے۔ کیا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ تمہاری کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ تم سے تمہارا اختیار چھیننا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی اسسٹنٹ کمشنر آئے جو مطالبات کو سننے کی، معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھنا چاہتا ہو تو اس سے بات کریں گے، تم سے اب بات نہیں ہوگی، اور تمہاری کرسی پہ جب تک تم بیٹھے ہوئے ہو تم سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ فورم مطالبہ کرتا ہے، بتاؤ گے دہل مطالبہ کرتا ہے کہ جب تک اسسٹنٹ کمشنر بھالیا کو یہاں سے تبدیل نہیں کیا جاتا ہم احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے، بیٹھے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ شہر ہمارا ہے، ہمیں اس کے اندر رہنا ہے، جو بھی ہمیں فضول میں تنگ کرے گا، جو بھی غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہو یا تم سے بڑا آفیسر ہو، اسے جانا ہوگا۔ یہاں پہ ہم ہی کو رہنا ہے، اور اس سیٹ پہ وہ بیٹھے گا جو پرامن بھی ہوگا، جس کے اندر تاجران کے ساتھ مذاکرات، معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ یہ کیوں ڈیڈ لاک کریٹ ہوا؟ تم کیسے افسر ہو کہ لوگ جس کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج وہی لوگ جو تمہاری تعمیل کرنے کے لیے تیار تھے، تم سے تعاون کرنے کے لیے تیار تھے، آج تم نے انہیں سڑک پہ بٹھا دیا، آج تم نے مجبور کر دیا کہ وہ اپنی دکانیں بند کر کے تمہارے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں، ہم گورنمنٹ کی پہلے بھی تابعداری کرتے تھے، قوانین کا پہلے بھی احترام کرتے تھے۔ یہ تھانہ پھالیا کی پولیس ہے، DSP صاحب بھی موجود ہوں گے، وہ جانتے ہیں یہ باتیں فورم پہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے معاملات کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کیا ہے، ہم نے کبھی مسائل کو پیدا نہیں کیا، ہم مسائل کو حل کرنے والے لوگ ہیں۔ اتنے سالوں میں اس طرح کی نوبت نہیں آئی، لیکن آج ہم کیوں مجبور ہو گئے کہ اپنی دکانوں کے اندر بیٹھنے کی بجائے، اپنا کاروبار کرنے کی بجائے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ وہ افسر جس کو ہمارے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، جس کو ہمارے ساتھ محبت کا رویہ اختیار
करना चाहिए था। वो डंडे की जुबान में बात करता है, वो मारने की जुबान में बात करता है, वो तशद्दुद की जुबान में बात करता है। हम डाकू नहीं है, हम चोर भी नहीं है, हम बदमाश भी नहीं है, हम शरीफ लोग हैं। फालिया शहर मजहबी लोगों का, शरीफ लोगों का शहर है। ये तुमने कैसे जान लिया कि तुम इन लोगों के साथ सख्ती करोगे, डंडे की जुबान में बात करोगे और ये फिर भी सर तस्लीम खान करेंगे? हम मोहब्बत पे जान देना जानते हैं, लेकिन नफरत जो हमें तकसीम करे उसको हम कबूल नहीं करते। असिस्टेंट कमिश्नर, अब तुम्हें जाना होगा। ये शहर हमारा है, इसका अमन हमारा है, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन इस नफरत का आगाज तुमने किया है। नफरत के सफर में पहल तुमने की है, नफरत के सफर में पहला कदम तुमने रखा है। अब दूसरा कदम इस शहर से बाहर जाके रखोगे। हम किसी ऐसे अफसर को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो मामला फहम भी ना हो, जो डंडे की जुबान में बात करना चाहता हो, जो बात करे, वादा करे, मुआहदा करे, बगैर वजह का तोड़ दे, वादा करे कुछ नहीं होगा, नहीं होगी FIR, और उठने के बाद तुम FIR के लिए प्रेशराइज करो, तुम मुकदमा दर्ज करवा दो। मामलात को इस तरह से हल किया जाता है, इस तरह से मामलात हल नहीं होते, बिगड़ते हैं। जिसका सबूत ये है कि आज सारा शहर, सारे ताजर यहाँ पे बैठे हैं, सिविल सोसाइटी इनके साथ है, फालिया प्रेस क्लब, फालिया तहसील के सारे सहाफी इनके पुष्ट पे हैं। हम इनके साथ हैं और तब तक साथ रहेंगे जब ये एक ही मुतालबा हमारा पूरा नहीं हो जाता। जो भी नया अफसर आएगा हमारे साथ बैठ के शराफत और इज्जत से मुलाकात करेगा, हम उसके साथ मुलाकात भी करेंगे, उसकी बातों को भी मानेंगे, कानून को भी मानेंगे, कानून की बाला दस्ती को भी मानेंगे। लेकिन नहीं, हमारे साथ इस तरह का सलूक ना करो जो डाकुओं के साथ किया जाता है, जो चोरों के साथ किया जाता है, जो बदमाशों के साथ किया जाता है। और रिसेंट कमीशन फालिया, इसके मजालिम की दास्तान अभी बाकी थी कि SHO कादराबाद वो होश में आ गया। उसे पता चला कि ये जो छोटे छोटे स्क्रैप का कारोबार करने वाले लोग हैं, इनको दबा के किसी से 10 मोटरसाइकिल मांगो, किसी से 3 लाख रुपया मांगो, कोई एक आध मोटर चोरी की आ गई, उसके माथे पे नहीं लिखा हुआ ये चोरी का माल है। अगर वो आ गई तो ये लोग तो हमेशा उनसे तावन करने वाले लोग हैं। तुम किस बात का 3-3 लाख रुपया मांगते हो, किस बात की रिश्वत मांगते हो? ये तुम्हें बताता हूं, तुम काम करने के काबिल नहीं हो। तुमसे चोर तो नहीं पकड़े जाते, तुमसे डाकू तो नहीं पकड़े जाते। सरे शाम थाना कादराबाद की हदूद में रोज डकैतियां होती हैं, तुम उनके खिलाफ तो कुछ ना कर सके, गरीब मजदूरों को पीछे पड़ गए। और फिर तुमने मुतालबा भी क्या किया? शायद इनके 3-3 लाख के कारोबार भी नहीं है कि 3-3 लाख दो, मोटरसाइकिलें दो, फिर रिकवरियां डालोगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तस्वीरें बनाई जाएंगी, मजलूमों का खून निचोड़ के चंद लोगों को। और मैं खिताब देना जनाब साले मोहम्मद रंजा साहब है, जमात इस्लामी दे MNA साहब है, स्टेज पे हाजिर हो। जब तक मुतालबात अंजमन ताज की तरफ कॉल है, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते इंशाल्लाह धरना रहेगा 1 या 2 दिन या 3 दिन। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे इंशाल्लाह धरना होगा। साथ दोगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अंजुमन ताजरान फालिया, अंजुमन ताजरान फालिया, AC फालिया, AC फालिया, AC फालिया, CO फालिया, CO फालिया, गुंडागर्दी, 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 बदमाशी। जनाब सालवा मुरादा साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अंजमन ताजरान फालिया और कबाड़ एसोसिएशन फालिया के तमाम मुतालबात की किसान बोर्ड पाकिस्तान की तरफ से ऐवान सनद व तजारत मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद की तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से भरपूर हमायत का ऐलान करता हूँ। मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ है कि अंजमन ताजरान के फालिया के जो बुज़ुर्ग हैं, कल उनकी दुकान को बंद करवाया गया
ان کے غلے کو ہاتھ ڈالا گیا، ان کے ملازموں سے بدتمیزی کی گئی اور پھر سب سے بڑھ کے ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج ہوا۔ میں ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین، جن کا تعلق شہیدوں کے خاندان سے ہے اور جن کا یہ ہوم ڈسٹرکٹ ہے، اور ہم ہمیشہ اس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ڈی سی منڈی بہاؤالدین یہاں اے سی رہ کر گئے ہیں، اب ڈپٹی کمشنر ہیں اور پھر وہ وزیر اعلیٰ کے قریبی عزیز ہیں، تو ہمیں ان سے بڑی امیدیں تھیں کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں تو اس ضلع کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے بہترین رول ادا کریں گے۔ اور پھر ہماری خوش قسمتی ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب کا تعلق بھی منڈی بہاؤالدین سے ہے، لیکن ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہے ہیں اور ظالم کی گردن مروڑنے میں ہم ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ ہم اب بھی مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کی گردن مروڑنے میں پیش رہیں گے۔ میں چیف سیکرٹری سے بھی اور ڈی سی منڈی بہاؤالدین سے بھی یہ ضرور مطالبہ کروں گا انجمن تاجران کی طرف سے کہ فی الفور ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں، اور اگر ان کی ٹیم میں کوئی ایسا بندہ شامل ہے جو ان کی ساکھ کو بھی خراب کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بڑے عہدے پہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس جسم کے اس حصے کو کاٹ دیں جہاں پہ کوئی پھوڑا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ چونکہ سی ایم صاحب کا بھی اس ضلع سے کافی تعلق ہے، اور یہاں کی جو انجمن تاجران ہے، میں ہمیشہ لوگوں کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ پھیالیا جیسا پرامن شہر میں نے نہیں دیکھا۔ یہاں پہ کسی مقامی شخص کے ساتھ آپ دیکھ لیں، کوئی گن مین آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہاں کے لوگ اسلحہ سے نفرت کرتے ہیں، یہاں کے جو شہر کے اندر ہیں دشمنیاں نہیں ہیں، یہ پرامن شہر ہے، یہاں پرامن تاجر ہیں، اور یہ کوآپریٹو لوگ ہیں اور محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو پھر یہ کیسا ہوا کہ جب مذاکرات ہو رہے ہیں اور پایا تکمیل کی طرف جا رہے ہیں تو درمیان میں ایک بندہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا ہوں، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسے بلنڈر کیے ہیں جو میں یہاں بتانا، جو ڈی سی صاحب کے نوٹس میں ہے اور کمشنر شیرازی صاحب کے بھی نوٹس میں ہے اور چیف سیکرٹری صاحب کے نوٹس میں بھی ہے کہ انہوں نے شرفاء کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے کئی لوگوں کے خلاف مقدمات درج کرانے کی کوشش کی، جس کے اوپر ان کو سخت جواب ملا، تو پھر ان کو بیک ٹو پویلین ہونا پڑا۔ تو میری یہ ڈی سی صاحب سے اور کمشنر گجرانوالہ سے، چیف سیکرٹری سے اور سی ایم پنجاب سے، انشاءاللہ اس فورم سے بھی، اور ہم اگلے 2 دنوں میں یہ بات سی ایم تک پہنچائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منوان ہم ان تک یہ بات پہنچائیں گے کہ یہاں پہ شہر کا امن خراب کیا جا رہا ہے، یہاں تاجروں کو تنگ کیا جا رہا ہے، بلا وجہ ان کے کاروبار بند کرائے جا رہے ہیں، بلا وجہ ہمارے بزرگوں کی دکانوں پر، آصم ریاض بھٹی صاحب کے والد صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، کوئی ان کی دکان کی طرف بڑھے گا تو وہ ہمارے گھر کی طرف بڑھے گا، وہ ہمارے گریبان کو ہاتھ ڈالے گا۔ ہم کسی صورت بھی ایسی کاروائی کو، ایسے طریقہ کار کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس کے خلاف یہ آج کا احتجاج نہیں، اس احتجاج کو انشاءاللہ ہم جاری و ساری رکھیں گے اور مطالبات کے پایا تکمیل تک اس کو جاری رکھیں گے، اور اس میں شدت آئے گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ احتجاج انشاءاللہ ضلع بھر کے اندر پھیلے گا۔ اگلے 1-2 روز میں اس کے ساتھ کسان بورڈ باضابطہ شامل ہو جائے گا، جہاں کے جو چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں، انجمن تاجران منڈی بہاؤالدین کے خلاف بھی وہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گی، اور یہ ضلع پورا ہم اس کو اگر مطالبات تسلیم نہیں کیے تو پورے ضلع کے اندر ہم اس احتجاج کو پھیلا دیں گے۔ اسی طرح کباڑ ایسوسی ایشن، یہ پہلے بھی ہوا، اور اب ہمارے یہاں پھالیا کے 3 جو کاروباری شریف غریب لوگ ہیں ان کو اٹھا لیا گیا کہ 2 موٹریں کہیں سے آئی ہیں، ٹوٹی پھوٹی موٹریں تھیں، انہوں نے ریٹ کے اوپر، مارکیٹ ریٹ کے اوپر وہ خریدی، تو وہاں ایسے جو قادرآباد جو کل دن کو وہاں پہ ڈکیتی کا ایک وقوع ہوا، بندے نے خود اس ڈکیت کو پکڑ لیا، موقع پہ تھانے لا کر دیا، تو اس نے کہا کہ جی میں مقدمہ 2 دن بعد درج کروں گا۔ سیرے سے بھینسیں چوری ہوئی 12-15 لاکھ کی، تو اس نے کہا جی میں مقدمہ 5 دن بعد درج کروں گا۔ یہاں سے 3 لوگوں کو اٹھایا،
यूनियन के लोग गए तो 3-3 लाख रुपया डिमांड की है। बशारत साहब हैं सब इंस्पेक्टर, रात गए तक वो बेचारे 2 लाख देने पे आमादा थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमें 3-3 लाख दें, ये मोटरसाइकिल की रिकवरियां डाली है। तो इतना अच्छा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बैठा है। मेरी रात उनसे भी बात हुई है, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ रहेंगे, ना झुके हैं, ना बिके हैं और ना कभी आपके साथ से पीछे हटेंगे। वस्सलाम, थैंक यू। ये थे साले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले अंजुमन ताजरान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे टाइम दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ मज़रत के साथ। मैं कुछ दिनों से ये जो मामला थे, हम लोग रोज़ फेसबुक पे या कहीं ना कहीं सुन रहे हैं कि जो हमारे ताजरान के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, उस पे एक चीज़ जो शहर के लोग हैं जो नहीं जानते कि हमें पाकिस्तान से पहले से लेके आज तक फालिया वाहिद शहर है कि जो बहुओं का शहर या शरीफ लोगों का शहर है। और उसके बाद इसकी सबसे बड़ी बात एजुकेशन रेट इसका बहुत अच्छा है। कारोबारी कम्युनिटी, मैं क्योंकि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो मैं डिवीजन भर में अगर किसी को, रंजा साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा, वाहिद फालिया के ताजर हैं। और हम लोग कई दफा उनको टांट भी करते हैं कि आप लोग करते कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा अमन का रास्ता इख्तियार करके अपने मुतालबात मनवाए हैं और अपनी अहमियत मनवाई है। यहाँ पे सिविल सोसाइटी की तरफ से मैं आज आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार कर रहा हूँ। और असिस्टेंट कमिश्नर फालिया और CEO जनाब बशीर ताहिर साहब, उनसे मैं स्पेशल गुजारिश करूंगा कि उन्होंने जो हद दर्मी या बदमाशी की है हमारे ताजरान के साथ, और स्पेशली वो बुजुर्ग ताजर है हमारे, मंडी बहाउद्दीन की पहचान है, फालिया की पहचान है। यहाँ पे ये अंजुमन ताजरान का मैं बड़ी दफा बड़ा खुश होता हूँ, कई जगहों पे बैठ के बात होती है कि फालिया के ताजरान का जो वर्क है इस वक्त, पिछले कई सालों से ये तनकीद भी होती है, नाकदीन इनको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन ये अपने रूटीन में काम कर रहे हैं। अभी भी अंजुमन ताजरान में से शायद किसी एक की दुकान होगी वहां पे 538 दुकानों में, लेकिन इन सबको शाबाश है कि वो 538 दुकानदारों के लिए आज अपने ऊपर गिरफ्तारियां दे रहे हैं, FRA इन पे हो रही है। और पूरे शहर में, बाजार में एक और अफसोसनाक पहलू मैंने देखा है कि फालिया के वो जो अभी जिनको वो मुतासरीन हैं वो भी यहाँ पे सारे नजर नहीं आ रहे। आप लोगों को एक मुट्ठ होना पड़ेगा। ये जो सरकारी मुलाजम है, ये बात वही हो रही है कि ये हमारे टैक्सों पे पाल रहे हैं, हमारे टैक्स जाते हैं तो इनको तनख्वाहें मिलती हैं। हम आज टैक्स देना बंद कर दें, ये बाजार 2 दिन बंद करो, इनकी हर चीज बंद हो जाएगी। और मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारी अंजुमन ताजरान का, सिविल सोसाइटी सिटी फालिया का, कि हम लोग उस वक्त तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे जब तक CEO साहब और AC साहब को तब्दील नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह।